اسی طرح سے کھیتی سے جو باجرہ گیہوں یہ فصل حاصل کرتے ہیں، ایسے ہی اگر وہ فصل ہم اپنے گھر کے اندر رکھ لیتے ہیں تو وہ فصل ہماری ابھی پاک نہیں ہے، پاک نہیں ہے۔ کب پاک ہوگی؟ جب ہم اس کھیتی کا عشر نکال دیں گے، یعنی اگر بارش کے پانی سے، آسمان کے اللہ کے دیے ہوئے پانی سے اگر وہ فصل ہوئی ہے تو ہمیں 10 کلو پر 1 کلو دینا ہے۔ کس میں؟ اللہ کی راہ میں۔ اب اللہ کی راہ میں جیسے غریب ہیں وہ بھی اللہ کی راہ ہے، یتیم ہے وہ بھی اللہ کی راہ ہے، مدرسے میں دینا ہے وہ بھی اللہ کی راہ ہے، کسی اگر اپنے سے مجبور کی مدد کرنا وہ بھی اللہ کی راہ ہے۔ تو جب تک کھیتی کا جو فصل ہم نے حاصل کی ہے، جب تک اس کا عشر نہیں نکالیں گے تب تک وہ فصل ہمارے لیے ناپاک ہے، پاک نہیں ہو سکتی۔ تو یہ نکالنا ضروری ہے۔ اس کے علاوہ انسان جب دین اسلام میں داخل ہوتا ہے، کس میں؟ دین اسلام میں داخل ہوتا ہے، تو وہ کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جس پر کہ اس کی زکوٰۃ، عشر یا صدقہ یا فطرہ نہ بنتا ہو۔ کوئی ایسا اس کا کام ہی نہیں ہے۔ اگر بکری پالتا ہے تو اس میں بھی، چوپائے پالتا ہے تو اس میں بھی، مرغیاں پالے تب بھی اس میں بھی، بشرطے کہ یہ ہے کہ اس کو نکال کر کے پاک و صاف کرو، تب وہ انسان کے جسم میں جائے گا۔ جیسا کہ آج کل مسلمان کرتے ہیں، خالی زبان سے کلمہ پڑھ لیا تو زبان پاک ہو گئی، لیکن نظر تو وہی ناپاک ہے۔ اب نظر کو ہی مسلمان بنانا پڑے گا تو اس کو بھی ان باتوں سے بچانا پڑے گا۔ ایسا ہی کان کو بھی مسلمان کرو، دماغ کو ہی مسلمان کرو، دل کو ہی مسلمان کرو، پھر پیروں کو ہی مسلمان کرنا پڑے گا۔ ایک حصے کو، ایک اعضا کو جسم کے مسلمان کرنے سے انسان مسلمان نہیں ہوتا۔ اور زبان سے کلمہ پڑھ لیا، صرف ایک گوشت کا ٹکڑا ہے زبان، کیا ہے؟ اور پھر کہتا ہوں میں مسلمان ہوں، پورے جسم کی گواہی دے رہا ہوں، میں مسلمان ہوں، پورا جسم مسلمان ہے، کیسا ہو گیا؟ پیٹ میں تو وہی صدقے فطرے زکوٰۃ خیرات بھرے پڑے ہیں۔ جب تک یہ چیز پاک نہیں ہوگی تو مسلمان کیسا ہو جائے گا؟ مطلب یہ ہے کہ جب تک یہ چیزیں پیٹ کے اندر رہیں گی انسان ناپاک رہے گا۔ ان چیزوں کا عشر، زکوٰۃ خیرات، یہ چیز جب نکال دے گا تو اس کا پیٹ بھی مسلمان ہو جائے گا، اس کی نیت بھی مسلمان ہو جائے گا۔